بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس اقبال، حارث سلطان طٰہٰ اور ان جیسے دیگر افراد جو خود کو ملحد کہتے ہیں اور خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے بہترین مثال لے کے آیا ہوں، آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں کہ یہاں فوراً میں ایک ملحد شخص کے ساتھ گفتگو کے دوران اس نے کہا کہ دنیا میں ایک انیڈرومس نامی کلاس کی مچھلی ایگزسٹ کرتی ہے جو کہ فریش واٹر میں پیدا ہوتی ہے، وہیں پہ انڈے دیتی ہے، اور جب وہ میچور انف ہو جاتی ہے تو وہ پھر سمندر کی طرف سفر شروع کرتی ہے، اور جب کبھی اس نے دوبارہ انڈے دینے ہوتے ہیں تو وہ واپس دریا میں اسی جگہ ہی آتی ہے جہاں پر وہ پیدا ہوئی تھی۔ تو وہ یہ کہنے لگا کہ اس مچھلی کو یہ رستے کون بتاتا ہے، یہ رستے کون سمجھاتا ہے، یا اس مچھلی کو یہ ہدایات کون دیتا ہے کہ تم نے کتنا وقت کہاں پہ گزارنا ہے اور پھر واپس انڈے دینے کے لیے دریا میں ہی آنا ہے۔ پھر ساتھ بیٹھے ایک دوست نے کہا کہ مادہ کچھوا جو ہے وہ تو ساحل پر انڈے دینے کے بعد چلی جاتی ہے، لیکن انڈوں سے جب بچے نکلتے ہیں تو ان کو کون بتاتا ہے کہ تم نے پانی کی طرف ہی جانا ہے، کہیں اور نہیں جانا، وہ پانی کی طرف ہی کیوں بھاگتے ہیں، خشکی کی طرف کیوں نہیں جاتے۔ تو وہ لامذہب بے دین شخص کہنے لگا کہ انہی چیزوں کو دیکھ کر تو میں محسوس کرتا ہوں کہ کائنات میں کوئی نہ کوئی تو ایسا ہے جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، کہ جو پوری کائنات کا کریٹر ہے، ان مخلوقات کا کریٹر ہے۔ تو اس لیے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یہ جو لوگ ملحد خود کو کہتے ہیں، ان کی عقل نہ جانے کہاں گھاس چرنے گئی ہوئی ہے کہ وہ بے دین ہو کر خدا کے وجود کو محسوس کرتا ہے، اور یہ پہلے جو دین میں داخل تھے اور اب دین سے آزاد ہو چکے ہیں، کیونکہ دین ان سے ان کی آزادی چھینتا ہے، دین ان سے ان کی عیاشی چھینتا ہے، دین ان کو مہذب بناتا ہے، جبکہ ان کو وہ ہر قسم کی آزادی چاہیے جو اس وقت یورپ اور امریکہ اور ان جیسے دیگر ممالک میں موجود ہے۔ تو اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، چونکہ ان کے پاس عقل تو ہے لیکن یہ جاہل قاصر نہیں ہیں، یہ جاہل مقصر ہیں، یعنی جو جان بوجھ کر خدا کے وجود کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اگر خدا کے وجود کو ایکسیپٹ کرنا پڑا تو انہیں خدا کا بنایا ہوا مذہب بھی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اور اگر خدا کا بنایا ہوا مذہب ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ تمام انسٹرکشنز فالو کرنی پڑیں گی جو ان کو عیاشی سے روکتی ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے دور رہیں اور اپنے ایمان کا دفاع کریں۔ والسلام۔